شوکت صدیقی کیس، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید و دیگر سابق فوجی افسران کو فریق بنانے کی درخواست دائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حسیب اللہ سرگانی۔ میں تمام ویورز کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ برطرفی کیس کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کے دوران درخواست گزاروں کو افواج پاکستان کے متعلقہ افسران کو بھی مقدمے میں فریق بنانے کی اجازت دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل آئینی درخواستوں میں صرف وفاقی سیکرٹری قانون و انصاف جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کے سیکرٹری کے ذریعے فریق بنایا گیا تھا۔ ریاستی اداروں پر الزامات لگانے پر چیف جسٹس نے تشویش کا اظہار کیا۔ بعد ازاں گزشتہ روز ہی درخواست گزاروں نے نئے الگ الگ متفرقہ درخواستیں جمع کروا کے عدالت سے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید، بریگیڈیئر ریٹائر عرفان راما، بریگیڈیئر ریٹائر فیصل مروت، بریگیڈیئر ریٹائر طاہر وفا، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ریٹائر انور کونسی اور سابق رجسٹر سپریم کورٹ ارباب عارف کو بھی مقدمے میں فریق بنانے کی اجازت دینے کی استدعا کی ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ملک میں جمہوریت چلتی رہے گی۔ انہوں نے ریاستی اداروں پر الزامات لگانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تباہی یہ ہے کہ ہم شخصیت کو برا کہنے کی بجائے اداروں کو ہی برا کہتے ہیں۔ ادارے تو وہی رہتے ہیں، اداروں کو لوگ چلاتے ہیں۔ اداروں میں اچھے اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی عدالت میں کچھ بھی بول دیتے ہیں لیکن بعد میں فیصلہ لکھنے میں احتیاط برتتے ہیں۔ انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کیس کے وکیل حامد خان سے کہا کہ آپ بار ایسوسی ایشن کے آدمی ہیں، آپ عدلیہ میں برے لوگوں کی وجہ سے ساری عدالت کو برا نہیں کہہ سکتے۔ یاد رہے کہ عدالت کے حکم پر کیس کی کارروائی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر براہ راست دکھائی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امیر الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جاوید وینس نے وفاقی حکومت کی جانب سے درخواست گزار شوکت عزیز صدیقی کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے درخواست کو خارج کرنے کی استدعا کی، جبکہ درخواست گزار کے وکیل حامد خان وکیل کی ٹیم کے ہمراہ روسٹر پر آئے تو چیف جسٹس نے کہا اس کیس میں بینچ تبدیل ہو چکا ہے، کچھ جج ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب نئے سرے سے دلائل شروع کرنا ہوگا۔ اس بینچ کو بنانے کا فیصلہ ججز کمیٹی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جج کمیٹی اتفاق رائے سے فیصلہ کرے لیکن فطری طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کیس میں نئے بینچ کی تشکیل کمیٹی کا مقتدرہ فیصلہ ہوگا۔ چیف جسٹس نے حامد خان سے استفسار کیا کہ اس کیس کی آخری سماعت کب ہوئی تھی تو فاضل وکیل نے بتایا کہ آخری سماعت 13 جون 2022 کو ہوئی تھی، جبکہ بینچ میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس طارق خان مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل تھے۔ چیف جسٹس نے بینچ کی تشکیل اور بینچ سے ججوں کو الگ کرنے کی باتوں کو افواہیں قرار دیتے ہوئے وضاحت کی کہ میں نے کسی کو بینچ سے نہیں نکالا۔ بینچوں کی تشکیل 3 رکنی کمیٹی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کے 5 ججوں میں سے 3 تو ریٹائر ہو چکے ہیں، جبکہ جسٹس طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ وہ اب مزید اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ بینچوں کی تشکیل اتفاق رائے یا پھر جمہوری طریقے سے ہوتی ہے۔ جمہوریت کا زمانہ ہے، سپریم کورٹ بھی جمہوریت رائے ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔